بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کا ولاگ ذرا روح کے کانوں سے سنیے گا۔ موضوعات انتہائی سٹل، لطیف اور اگر میں کہوں کہ اظہار کے حوالے سے خطرناک۔ سچ اس وقت تک نہیں بولا جا سکتا، بالخصوص اس وقت جو ماحول ہے ہمارے ملک کے اندر، جب تک آپ اپنی آزادی اور اپنی جان کا رسک نہ لیں۔ جو یہ ملک کا معاملہ ہے، یہ قوم کا معاملہ ہے، سچ تو بولنا چاہیے۔ چلیے اس سلسلے میں ایک شعر آپ کی سماعت کی نظر کرتا چلوں کہ حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح، آج اظہار کروں اور خلش مٹ جائے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں۔ اب 2 تاریخ کو دوسری نشست ہوگی، کیونکہ مایوسی پھیلانے والی بات نہیں، یہ پہلے میں آپ سے کہہ چکا ہوں اور اپنی ولاگ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ یہ مذاکرات نتیجہ ہیزی کے بغیر ختم ہوں گے، ایک دوسرے پر تف بھیجتے ہوئے۔ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری طرف سزائیں دے دی گئی ہیں، سنگین سزائیں پی ٹی آئی کے کارکنان کو، اور تیسری طرف امریکی دباؤ پاکستان پر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس سارے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، کیا ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ کیا برآمد ہوگا۔ یہ جو سزائیں ہوئی ہیں، یہ آپ کو بتاؤں کیوں ہوئی ہیں، یہ میری خبر ہے کہ مذاکرات کا کہہ کے عمران خان مان گیا کہ چلے ٹھیک ہے، اگر یہ بوریا بستر اپنا لپیٹتے ہیں فارم 47 والے گدے، تو وہ ٹھیک ہے، طے کر لے میرے لوگوں کے ساتھ۔ اور میں یہ بھی کہتا چلا آیا ہوں کہ چونکہ ایمان ان کے اندر نہیں ہے، ان کے اندر بھی ابھی ایمان نہیں اترا، خوف اترا ہے، ایمان نہیں اترا، جنہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچا رکھا ہے اور ملک کا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے، چونکہ عمران خان کہتا تھا کہ ان چور اچکوں لٹیروں کے ساتھ میں قطعی طور پہ بیٹھوں گا نہیں، اور اب یہ عمران خان کا قد کم کرنے کے لیے، جو کبھی بھی نہیں ہوگا، لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں وہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، اب بیٹھے گا نہیں۔ تو یہ سیاست ہے، یہ شطرنج کی بازی ہے۔ میں کہتا چلا رہا ہوں، نہ یہ شیوہ پیغمبری ہے اور نہ یہ عبادت ہے اور نہ انسانوں کی نیک اور پاکیزہ آسمانی سرگرمی ہے۔ بس الف سے لے کر یہ تک یہ سیاست ہے، اور سیاست کھیل ہے امکانات کو اپنے حق میں کرنا اور انہیں استعمال کرنا، اور اپنے بالمقابل کو شے مات دینا، اسے خرانا، اسے شکست سے دوچار کرنا۔ یہ سیاست ہے جو اس وقت چل رہی ہے۔ اور آج جو میں نے کہا ہے کہ میں وہ کہنے جا رہا ہوں، کہ جو میرے اندر تو موجود ہے لیکن میں آپ سے کہہ نہیں پا رہا۔ پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ سزائیں اس وقت کیوں دی گئی جس وقت مذاکرات بھی کیے جا رہے ہیں۔ میں کہتا چلا رہا ہوں کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن، ہاں درمیان میں وقفے آئے ہیں 8 10 دن کے، کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن نیا پرپوزل لے کر عمران خان کے پاس خفیہ لوگ، گمنام لوگ، بے نام لوگ، انجانے لوگ، اجنبی لوگ نہیں پہنچتے۔ مجھے یہ تو نہیں پتا چلتا کہ کون آیا ہے، لیکن یہ مجھے پتا چلتا ہے کہ آج کتنے لوگ آئے ہیں، ان کی شکل کیسی تھی، چال کیسی تھی، ڈھال کیسی تھی، اور جاتی دفعہ ان کے ماتھے پہ کیا لکھا تھا اور باڈی لینگویج کیا کہہ رہی تھی، یہ خبر مجھے ملتی رہتی۔ انہی مذاکرات کے دوران عمران خان سے اصل بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے۔ بٹھائے گئے یہ بندر ہیں فارم 47 والے، کوئی حیثیت نہیں، کوئی ان کے پاس نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں، کچھ دینے کے لیے نہیں، کیونکہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ تو انہی کا دیا ہوا ہے، یہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں۔ ادھر مذاکرات شروع کروا کے ادھر عمران خان کے ساتھ انہوں نے معاملہ طے کرنے کی کوشش کی ہے۔ عمران خان نے بڑے ہی نپے تلے انداز میں اپنی وہی ڈیمانڈ سامنے رکھی۔ وہ کہتا ہے، وہ بولتا ہے، اس کی فطرت نہیں کہ وہ بات کو گھما پھرا کے کر سکے، قدرت نے اس کے اندر وہ خانہ نہیں رکھا عمران خان۔ اس نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ 9 مئی کی کیا ضرورت ہے کروانے کی، اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے تو کہا تھا یہیں پہ اسلام آباد کی طرف کوچ کرنے سے پہلے کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کرنا ہے، مجھے پتا ہے میری گرفتاری عمل میں آنے والی ہے، مجھے یہاں گرفتار کر لے، مجھے دکھائے وارنٹ دکھائے، گرفتار کر لے، اور اگر اسلام آباد گرفتار کرنا ہے مجھے وہاں گرفتار کر لے۔ اور پھر جو کچھ ہوا اس کا رد عمل تو یہی ہونا تھا۔ یہاں تو ناموس پہ اور تعلق پہ لوگ پھانسی پہ جھول جاتے ہیں، اپنی جان دے دیتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں؟ تو وہی عقیدت اور وہی محبت وابستہ ہے جو برگزیدہ ہستیوں سے انسانوں کی
ہوا کرتی ہے، اور جب ان برگزیدہ ہستیوں کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو لوگ گلے لگ جاتے ہیں، لوگ حدیں عبور کر جاتے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ کیا ضرورت تھی مجھے پکڑ کے گریبان سے گھسیٹنے کی، شیشے توڑنے کی، وہاں سے ویسے مجھے گرفتار کر لیتے ایک بندہ بیچ کے، اور پھر گریبان سے پکڑ کر مجھے اندر ڈالا۔ اور جب مجھے اندر ڈالا تو جو مجھے گریبان سے پکڑ کر دھکے دے رہے تھے، اندر جا کے مجھ سے معافیا مانگ رہے تھے کہ سر ساڈا کوئی قصور نہیں جے، ہمیں کہا یہ گیا تھا، سر ہمیں معاف کر دیجیے، سر سوری۔ تو عمران خان نے کہا ہے کہ یہ 9 مئی کس نے کرایا، اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، یہ بتایا جائے۔ یہ 2 ٹکے کے لوگ کہ عمران ماسٹر مائنڈ ہے، عمران معافی مانگے، 9 مئی پہ معافی مانگیں گے وہ جنہوں نے 9 مئی کروایا ہے، جس کے نتیجے میں شہداء کے اہل و عیال کو دلی تکلیف پہنچی، جس کے نتیجے میں کوئی پتہ نہیں کسی کو، کوئی انکار نہیں کر سکتا، تھے وہ پی ٹی آئی کے لوگ، تھے وہ عمران خان کی محبت میں گرفتار لوگ۔ اور ذرا یہ بھی دیکھیے کہ گیٹوں میں کوئی بندہ نہیں ہے، آ جاؤ بھائی، یا جناح ہاؤس کے گیٹ پہ کوئی بندہ نہیں، اور پھر لوگ ہیں۔ عمران نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، وہ فوٹیجز کہاں ہیں کہ جو لوگوں کو انگیخت دے رہے ہیں، مہبیز دے رہے ہیں، راستہ دکھا رہے ہیں، ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، انہیں دروازے توڑنے کی ترغیب دے رہے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ یہ عمران خان کی آج سے 3 دن پہلے گفتگو ہوئی ہے، جو وفد ملنے گیا ہے 2 رکنیوں سے۔ اس نے کہا کہ تعین کرے کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، اور میرے وہ ساتھی جنہیں آپ نے گرفتار کر کے بند کر رکھا ہے انہیں رہا کریں۔ اعجاز چودھری سمیت، عمر سرفراز چیمہ سمیت، میاں محمود الرشید سمیت، اعجاز چودھری مرد دبنگ، مرد قلندر اس سمیت، یاسمین راشد آئرن ویمن اس سمیت، اور باقی جتنے لوگ غائب ہیں انہیں بھی رہا کریں، اور جتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہیں رہا کریں۔ پھر کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی باقی اور کیا کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی میرا مینڈیٹ چرایا گیا، اقرار کیا جائے کہ میرا مینڈیٹ چرایا گیا، 80 سے لے کر 90 سیٹیں تک جو ہے ان کا رزلٹ بدل دیا گیا، جو 70 ہزار سے جیتے ہوئے تھے انہیں ہار والے خانے میں کھڑا کر کے دکھایا، اور وہ لوگ جو ہارے ہوئے تھے انہیں آپ نے پارلیمنٹ کے اندر بھیج کر غلیظ لوگوں کو اور وزارتوں اور سفارتوں میں متمکن کر رکھا ہے۔ اس کا انتظام کی مجھے بتائیے کہ میرا مینڈیٹ مجھے واپس دیتے ہیں یا مجھے نئے الیکشن دیتے ہیں، اور اگر الیکشن دیتے ہیں تو کب دیتے ہیں، فریم دیجئے۔ تو وہ جب اٹھ کر گئے ہیں تو انہوں نے جا کر پھر آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ ابھی تک اس کے اندر سے وہ سریا نہیں گیا، وہ سریا نہیں، وہ خدا کا نور ہے، وہ خدا کی عنایت کرتا ہدایت ہے۔ تو اس میں دباؤ ڈالنے کے لیے کہ دیکھو 60 لوگوں کو سزا دے دی، اب آپ بھی ملٹری کورٹ میں چلے جاؤ گے، وہاں بھی ہم سزا دے سکتے ہیں، کریں گے کچھ نہیں، سزا نہیں ہوگی۔ میں آپ کو کہتا چلا رہا ہوں ناظرین اکرام، یہ میں آپ کا دل رکھنے کے لیے نہیں کہتا، خالی ہولی آپ کی ہمت بندھانے کے لیے نہیں کہتا۔ قوموں پہ ایسے وقت آیا کرتے ہیں، مجھے اس لیے پتا ہے ناظرین اکرام کہ یہ وقت میں سارے بھگتا چکا ہوں، بس ایک جملہ یہ کافی ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پلے۔ تو سزا دے دی، اب کیا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے اگر سزا دے دی تو معاملہ تو پھر وہیں آ گیا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ان انتخابات کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا، اور پنجابی میں کہتے ہیں خسرے نال خسرا ستا، نہ کچھ لیتا نہ کچھ دیتا۔ یہ ہے مستقبل ان مذاکرات کا، یاد رکھیے گا میرے اس ولاگ کو۔ تو سوال ہے یہ اب ہوگا کیا؟ وہی جو میں کہہ آیا ہوں کہ میں نہیں کہنا چاہتا آپ کہ کیا لوگ سوچیں گے اتنے طویل سیاسی سفر کے بعد۔ آج میں کسی اور طرف دیکھ رہا ہوں، لیکن چونکہ یہ حقیقت میں نے نہیں بنائی، یہ حقیقت میرے باہر ہے، آبجیکٹو ہے، معروضی ہے، ایک تصویر ہے، وہ تصویر میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اور آپ کو تشریح کر کے بھی بتاؤں گا۔ ناظرین اکرام، ان کی کوئی جرت اور جسارت نہیں ہے کہ آپ عمران خان کو یہ اندر رکھ سکیں۔ اس کی 2 وجوہات، بلکہ 3 کہہ لیجئے۔ ایک، خاموش، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی 90% اکثریت عوام کی جو غیظ و غضب اندر چھپائے ہوئے ہے، ان کے لیے جن پر حکومت مشتمل کر رکھی ہے اور جنہوں نے کر رکھی، نمبر 1۔ نمبر 2، فوج کے اندر اب کور کمانڈرز بھی عاجز آ گئے ہیں، تھک گئے ہیں۔ کیا وہ نہیں سمجھ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے کہنے دیجئے کہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں، بولتے نہیں، ڈسپلن ہے، لیکن اندر سے بھی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ خدا کے لیے بس کر دیجئے، ملک ڈوب جائے گا، ملک ٹوٹ جائے گا، ساری کی ساری لعنتیں، ساری کی ساری بد دعائیں یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے۔ یہ شہباز شریف، یہ نواز شریف، یہ یورینل، یہ عطا ٹٹر، یہ ثنا کرمنل، یہ زرداری 101 قومی بیماری، ان کی تو حیثیت کوئی نہیں ہے۔ ان کی طرف دیکھ کے بھی سارا غم و غصہ جی ایچ کیو کی طرف جاتا ہے، فوج کی طرف جاتا ہے، بغیر کسی وجہ سے۔ قصور کس کا ہے؟ قصور غیر ضروری طور پر متحرک ہمارے آرمی چیف صاحب کی انا کا، اور ان کے ساتھ چند ہم خیال
रुख का कार का। बाकी तो सारी की सारी फौज उसी तरह सोचती है जिस तरह मैं सोचता हूँ। मैं विलाग करता हूँ, मुझे सवाल लोग करते हैं कि जी क्यों आप कहते हैं सारी फौज, अगर ऐसे नहीं तो गोली क्यों चली? भाई गोली कोई लाख जवान ने तो नहीं चलाई। तलाश कर लेते हैं, उचक लेते हैं, पता होता है किसके अंदर जमीर नहीं है, कौन अपने जमीर पे अपना पांव रखकर वो कुछ कर सकता है जो हम करवाना चाहते हैं, भले न जाए तो हो गया, हिसाब तो होगा उसका भी, तारीख का हिस्सा है वो। अब ये जो मैंने कहा कि नहीं रख सकते, हाँ नहीं रख सकते। कभी कभी कुदरत का निजाम ऐसा बन जाता है। मैं साफ बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप दिल की गहराइयों से पसंद करता है इमरान खान को। डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान का मुझे कहने दीजिए मिजाज भी एक जैसा है, तबाह भी एक जैसी। डोनाल्ड ट्रंप के घर वाले उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, उसके प्रोफाइल की वजह से, उसके आसपास जो औरा है, नूर का हाला है, कबूलियत का, उसकी वजह से। और फिर जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ किया है, वो देख रहा था, वही कुछ उसके साथ हो रहा है इमरान खान के साथ। उसे भी गोली मार के मारने की कोशिश की, इसे भी गोली मार के मारने की कोशिश की। उसकी बेटी पे भी इल्जामात, इसकी बेटी पे भी इल्जामात, उसकी बीवी पे भी इल्जामात, इसकी बीवी पे भी इल्जामात, उसके भी मुआशके, उसके भी मुआशके, उसकी भी करप्शन, इसकी भी करप्शन, और सब झूठ, उधर भी झूठ इधर भी झूठ। तो हम दर्द तो दोनों हो गए। ये रिचर्ड गर्नेल आपका क्या हाल है कि ये अपने तौर पे क्या नहीं उसकी ड्यूटी लगाई गई है? अभी तो नानी इक़्तिदार उसने हाथ में नहीं ली। पूरे का पूरा वजन डाला जाएगा और उस वजन को इधर महसूस किया जाएगा, कबूल किया जाएगा। अब आइए एक सवाल का आपको जवाब दे दूं। नाज़रीन इकराम, आप भी जरा चीजों को बारीकी में लेने की कोशिश किया कीजिएगा। अमरीकी कौम कुछ और चीज है, हुकूमत कुछ और चीज है, इस्टेब्लिशमेंट कुछ और चीज है। तीन अनासुर हैं। जब हम अमेरिका को डिस्कस करें तो इनकी जुदागाना हैसियत को हमें नजर में रखना चाहिए। जो कुछ भी इमरान खान के साथ किया, एब्सोल्युटली नॉट कहा। इजराइल को तस्लीम करवाने की कोशिश की, बाजवा को साफ जवाब दिया, कमर जवेद बाजवा को। मैं दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह को गवाह करके कहता हूं कि असल जो मामला हुआ था, ये पंजाब के अंदर बुजदार वो मामला था, कुछ और मामला भी थे। असल जो मामला हुआ था, वादा किया था जो बाइडन इंतजामिया के साथ, कमर जवेद बाजवा ने उसे जोम था कि मैं इमरान को कहूंगा तो इमरान कर लेगा, चूंकि हमने उसकी मदद की हुई है, हम उसे यहां तक लेकर आए हैं। हाँ लेकर आए हैं, इसमें कोई शक नहीं, पूरी मदद की इसमें कोई शक नहीं। मूसा भी तो फिरौन के घर ही पला था, इस बात को छोड़िए। अब ये कहते हैं कि जनाब अमेरिका के खिलाफ ये साइफर लहराया करते, अमेरिका के खिलाफ ये बयानियां बनाया करते थे। अमेरिका के खिलाफ नहीं, जो बाइडन इंतजामिया के खिलाफ था। नाज़रीन इकराम, इनकी जुर्रत नहीं, इनकी जसारत नहीं, इनकी औकात नहीं। याद रखिएगा, मैं इसका जवाब दे हूं आपको। ये जो शहबाज शरीफ कह रहा है कि जी हम नहीं मान, और ये तेरी औकात क्या है? तू तो वो फिंची है, खोता के नजर देना। जे सुबह पेश किया उन्होंने कहा रात दे व्यापारी चले गए, मर गए जनाब। ऐहो जे दबाव आएगा, आना चाहिए। ये ग्लोबल विलेज है, हमें घाव में रह रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स को नाजायज तौर पर कोई मारता रहे और पिंड के बाकी सारे चौधरी खामोशी से मुंह छुपाते फिरे। नहीं होगा। इंतजार कीजिए मेरे इस कौल के सच होने का कि ठीक 1 महीने के बाद सूरत हाल बदली होगी, इनके लहजे बदले होंगे, हो सकता है बहुत से चेहरे भी अपनी अपनी जगह से बदले हों। नाज़रीन इकराम, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। और आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को, ताकि मेरी आवाज दूर से दूर तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगले व्लॉग में।